اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، جمعرات کے دن کسی بھی وقت یہ عمل کر لو، انشاءاللہ ایک ہی دن میں آپ کی تقدیر بدل جائے گی، آپ کا نصیب بدل جائے گا، آپ کی زندگی میں آسانی آنا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین، جو بھی آپ کی زندگی میں مشکلات چل رہی ہیں انشاءاللہ وہ دور ہو جائیں گی۔ آپ کے پاس دولت کی کمی ہے، آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ کسی چیز کو خرید نہیں سکتے، جو آپ کی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ آپ خرید نہیں پا رہے، آپ نے بل دینا ہے، کرائے دینے ہوتے ہیں، بچوں کی فیسیں دینا ہوتی ہیں۔ ناظرین، آپ کے گھر میں غریبی محتاجی ہے، انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کو غنی کر دیں گے، اللہ پاک آپ کو اتنی دولت سے نوازیں گے، آپ کی زندگی میں انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی، وہ سب مشکلات دور ہو جائیں گی جو دولت کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے۔ ناظرین، اگر آپ کا بیماری کا مسئلہ ہے، آپ علاج کروا کر تھک گئے ہو، آرام نہیں آ رہا، تو ناظرین آرام تو آتا ہے لیکن چند دن بعد پھر وہی حال ہو جاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی تمام بیماریاں بھی جاتی رہیں گی، اللہ پاک آپ کو شفا دیں گے۔ دیکھیں ناظرین، دینے والی ذات اللہ کی ہوتی ہے، بس انسان کا کام ہے اچھی طرح محنت کرنا، کوشش کرنا۔ آپ نے کوشش کرنی ہے، اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا۔ آپ کا شادی کا مسئلہ ہے، آپ کی شادی نہیں ہو پا رہی، رشتے نہیں آ رہے، یا رشتے آتے ہیں تو کوئی بات نہیں بنتی، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، انشاءاللہ یہ مسئلہ بھی آپ کا حل ہو جائے گا۔ ناظرین، آپ کا گھر نہیں ہے، آپ اس کو لے کر پریشان ہو، انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو اپنے خزانوں سے عطا کریں گے، آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے، آپ انشاءاللہ اپنا گھر بھی خرید لو گے۔ کوئی بھی آپ کے ساتھ مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ آپ کا حل ہو جائے گا، بس آپ نے ذہن میں وہ مقصد رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، جو بھی مسئلہ ہے، بس آپ نے وہ ذہن میں رکھ کر اس عمل کو کرنا ہے، انشاءاللہ وہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب ناظرین، اس عمل کا طریقہ کار جان لیجئے۔ آپ نے کون سے کلمات کیسے پڑھنے ہیں، کن باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلے ناظرین، آپ نے اس عمل کو جمعرات کے دن، کسی بھی جمعرات کے دن ناظرین کر لینا ہے۔ جس بھی جمعرات کو آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہو، آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ ناظرین، آپ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، تہجد کسی بھی نماز کے بعد کر سکتے ہو۔ آپ کسی نماز کے بعد نہیں کرنا چاہ رہے، جب بھی آپ کو وقت ملتا ہے آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ اہم باتیں کون سی ہیں؟ اس عمل کو کوئی بھی مرد، عورت، بچہ، بوڑھا کوئی بھی کر سکتا ہے۔ عورتیں ناظرین اس کو خاص ایام میں بھی کر سکتی ہیں، لازمی نہیں کہ آپ نے مصلی پر بیٹھ کر ہی اس عمل کو کرنا ہے، آپ چلتے پھرتے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، چارپائی پر بیٹھ کر بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں، کرسی پر بیٹھ کر بھی عمل کر سکتے ہیں، کچن میں کھڑے ہو کر آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ آپ پہلے کوئی عمل کرتے ہو، کوئی تسبیح کرتے ہو، اس کے فوراً بعد بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ آپ کے دلوں میں وہم ہوتا ہے کہ ایک عمل کے بعد آپ دوسرا عمل کریں گے تو کوئی نقصان نہ ہو جائے، تو محترم ناظرین ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ ایک دن میں آپ جتنے وظائف کر لو آپ کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا، آپ کو کامیابیاں ہی کامیابیاں ہوں گی۔ یہ باتیں اس لیے بتائی جاتی ہیں کہ ہمارے نئے ویورز ہوتے ہیں تاکہ ان کو سمجھ آ سکے، جو پرانے ویورز ہیں ان کے ذہنوں سے بھی شک اور وہم نکل جائے اور پورے توجہ کے ساتھ وہ یقین کے ساتھ عمل کو کر لیں۔ آپ نے اس عمل کو ناظرین خاموشی کے ساتھ کرنا ہے، مکمل خاموشی ہو، کوئی شور نہ ہو، کوئی کام نہ کر رہا ہو، کیونکہ جب شور ہوتا ہے تو طرح طرح کی آوازیں آپ کے ذہن میں آتی ہیں، آپ کے کانوں میں آتی ہیں، خیالات بٹکتے ہیں۔ تو ناظرین، جب خیالات بٹکتے ہیں تو آپ کی توجہ بٹ جاتی ہے،
تو ناظرین عمل پر توجہ کم ہو جاتی ہے، یقین کم پڑ جاتا ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہوگا، عمل اثر نہیں کرے گا۔ اس لیے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ اس عمل کو مکمل خاموشی میں، جب ہر طرف تنہائی ہو تب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، یہ عمل کا حصہ ہے، آپ نے 7 مرتبہ اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو ملا کر پڑھنا ہے، دونوں کو ملا کر پڑھا جائے گا تو 1 لکھا جائے گا۔ آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے ناظرین درود پاک پڑھ لینا ہے۔ ایک بار برکت کے لیے میرے ساتھ بھی مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ محترم ناظرین درود ابراہیمی ہے، نماز والا درود ہے، آپ نے صرف 3 مرتبہ پڑھنا ہے، صرف 3 مرتبہ ہی آپ نے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ لینا ہے۔ اب ناظرین عمل کا طریقہ جان لیجئے، آپ نے کون سے کلمات کتنی بار پڑھنے ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے آپ جان لیں کہ آپ کے پاس تسبیح ہے تو آپ اس کے اوپر شمار کر سکتے ہیں، اگر تسبیح نہیں ہے تو ہاتھ کے اوپر آپ اس کو شمار کر سکتے ہیں، دل میں شمار کر سکتے ہیں۔ آپ نے جو کلمات پڑھنے ہیں وہ کلمات ہیں یا مسبب الاسباب، یا مسبب الاسباب۔ ناظرین آپ نے 41 بار پڑھنے ہیں۔ یہ کلمات انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہو جائیں گی۔ ناظرین ایک بار پھر سن لیں، یا مسبب الاسباب۔ ناظرین آپ نے صرف اتنے سے کلمات 41 بار پڑھنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے ناظرین آپ کی تقدیر ہی بدل جائے گی۔ جب ناظرین تقدیر نصیب بدلتا ہے تو زندگی میں خوشیاں ہی خوشیاں ہو جاتی ہیں، سب کام سیدھے ہونے لگتے ہیں۔ آپ کو بیماری کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ بیماری جاتی رہے گی، آپ کو اللہ پاک شفا دیں گے۔ ناظرین آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک کے حکم سے پیسوں کی فراوانی ہو جائے گی، آپ کی تمام مشکلات دور ہو جائیں گی جو دولت کی وجہ سے بنی ہوئی ہیں۔ زندگی میں ناظرین انشاءاللہ خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں تو انشاءاللہ وہ بھی ختم ہو جائیں گی، آپس میں پیار محبت بن جائے گا۔ جب آپ نے اس عمل کو کرنا ہے، آپ کے ذہن میں آپ کا مقصد چلتا رہے، جو بھی ناظرین آپ کی حاجت ہے وہ آپ کے ذہن میں چلتی رہے، بھلے یہ 1 حاجت ہے 2 حاجت ہے، جتنی بھی حاجت ہے، آپ کا گھر کا مسئلہ ہے، شادی کا مسئلہ ہے، اولاد کا مسئلہ ہے، المختصر ناظرین جو بھی مسائل ہیں آپ کے ذہن میں چلتے رہیں، انشاءاللہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس عمل کو اچھی طرح کرنا ہے، پورے یقین کے ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ اللہ اکبر صرف 3 مرتبہ کہیں گے۔ ناظرین اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اس کے بعد ناظرین آپ درود پاک پڑھیں گے۔ درود پاک آپ نے پہلے جتنی تعداد میں 3 مرتبہ پڑھا ہے، بعد میں بھی آپ نے 3 مرتبہ ہی پڑھنا ہے۔ تو ناظرین آپ نے دعا بھی کرنی ہے کہ اے اللہ مجھے گھر عطا کر، اے اللہ میری شادی ہو جائے، اے اللہ میرے کاروبار میں ترقی عطا کر، مجھے اولاد سے نواز دے، ہمارے گھر سے لڑائی جھگڑے ختم ہو جائیں۔ محترم ناظرین یہ آپ کو مثالیں دی ہیں، آپ کا اس کے علاوہ بھی کوئی مسئلہ ہے وہ آپ نے دعا میں اللہ پاک سے مانگ لینا ہے۔ اس عمل کو آپ نے شیئر لازمی کرنا ہے، کیونکہ جب آپ شیئر کریں گے اگلا بندہ عربی کلمات پڑھے گا، درود پاک پڑھے گا، یا مسبب الاسباب پڑھے گا تو اس کا آپ کو بھی فائدہ ہوگا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں جو میرے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرے گا میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا۔ تو محترم ناظرین آپ نے نماز کا اہتمام لازمی کرنا ہے۔ اللہ پاک سے دلی دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائے، آمین ثم آمین۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ